جہادی تنظیموں کی نرسری پاکستان کے مدارس کا نیٹ ورک، جس کو دنیا جہاں سے پیسے بھی ملتے رہے، عرب بھی اور یو ایس بھی، اس کے ریفارمز بل کی ایک ڈبیٹ ابھی پھر شروع ہوئی ہے. اور آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اس سے جو میں نے ڈرا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، یا میں نے ایسے سمجھا ہے کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو بل بنایا ہے یا جو ریفارمز یا جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ مدارس نے خود ہی طے کیا ہے. تو کیا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس پر ہم ان کو راضی کریں، اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ لنک ہے ڈائریکٹلی ٹیرر فائنینسنگ سے. اور بالکل اس سے زیادہ بڑا مدارس کا ایشو جو ہے وہ انتہا پسندی ٹیررزم کے ایشو سے بہت بڑا ایشو ہے. یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر خاصی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ مدارس کی انکروچمنٹ فارمل ایجوکیشن سیکٹر میں کس حد تک بڑھ گئی ہے. آپ کے جتنے اردو عربی ٹیچر اور مطالعہ پاکستان کے ٹیچر پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جو ہیں لنگوسٹک کے، وہ سارے مدرسہ سے ابھی آ رہے ہیں، اور وہ کس قسم کا انفلوئنس لے کے آ رہے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. پھر ان کی ایکسپینشن کئی طریقے سے ہو رہی ہے. مدارس تو اپنے طریقے پہ بڑھ رہے ہیں. جو مدرسہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی 17 برانچیں 20 برانچیں بناتا ہے، اس کے ساتھ 4 اسکول فارمل بھی کھول لیتا ہے، 2 خواتین کے لیے کھول لیتا ہے، ایک چیریٹی بنا لیتا ہے، ایک ڈسپینسری بنا لیتا ہے. تو اس کی تو پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ ایک پوری پیرلل اکانومی ہے پاکستان کی. آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس سطح کی جو متوازی پولیٹیکل اکانومی ہے کسی اور انسٹیٹیوشن کی رہی ہو، سوائے اس کے کہ ملٹری کے اوپر بات کی جاتی ہے ملٹری کی، تو وہ تو باقاعدہ کم از کم ریاست کا حصہ تو ہے. تو یہ اتنے ہیوج ریسورسز ہیں فنڈ کلیکشن سے لے کے، اور یہ تو پروفٹ میکنگ ایک پورا سیکٹر ہے. ایک تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ریفارمز جو ہیں وہ کریکولم کے اندر وہ اس لیول کی نہیں ہیں کہ یہ کوئی اچھی اسکالرشپ پیدا کر سکیں. ایون کہ جو درس نظامی تھا وہ بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ کنفائن کر لیا ہے. ان کے پاس تو ابھی درس نظامی بھی 20% جو ہے یہ اس کو نہیں پڑھاتے. تو جس قسم کا مائنڈ سیٹ یہ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ایک تو بہت ہی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے. کنزرویٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سخت نہیں ہے کہ اپنے کمپیٹیبلٹی پیدا کر سکے جو دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں، جو باقی مسلم دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں اس کو دیکھ سکے، اس کو ایبزارب کر سکے. یہ پورا ہیومن کیپٹل کو جو ہے ویسٹ کر رہا ہے. ایکسٹریمزم اس کی ایک مثال ہے، ٹیررزم اس کی میں بھی 2 سے 5% جو اس کا حصہ ہو. لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے ریاست پاکستان کے لیے، جو روز بروز کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. اب اسٹیشن کا ہی مسئلہ ہے. یہ 2005 سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اس سے پہلے میں نیوز پیپر کے لیے کور کرتا تھا لیٹ 90s میں، اس وقت بھی یہ ڈبیٹ چل رہی تھی. لیکن 2005 میں آ کے یہ لگا کہ یار یہ اب رجسٹریشن کے فارمولے پہ ایگری کرنے والے ہیں، تو یہ ہر مرتبہ ایگری کرتے ہیں اور ایگری کر کے یہ پھر بھاگ جاتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سوسائٹی سیکس سے نکال دیں، ان کو نکال دیا، ان کا پھر ہمیں لے آئے تو کہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر کر دیں، ہمیں وزارت مذہبی امور کے اندر کر دیں. تو اصل میں یہ ساری بہانے بازی ہے. بہانے بازی صرف اس لیے ہے کہ اس کی پولیٹیکل اکانومی کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کسی قسم کے آڈٹ میں نہیں لانا چاہتے. آڈٹ ہوتا ہے 2 طرح کا، ایک ہے فائنینشیل آڈٹ، ایک ہے آپ کا پولیٹیکل آڈٹ. سیکیورٹی ادارے، ویجیلنس کے ادارے، پارلیمنٹ، وہ کوئی بھی آپ کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے. سب سے بڑا خوف یہی ہے، اور مولانا کا بھی یہی ہے. اس لیے انہوں نے چپ چپیتے جو ہے وہ قانون پاس کیا، اور کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہماری جو ہے ڈسکشنز ہوئی تھیں آرمی چیف کے ساتھ، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا. الٹیمیٹلی یہ سوائے اپنے پولیٹیکل اکانومی کو، اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد اور کوئی نہیں.